ایک ایمان والا، ایک مومن، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صفت اور یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو ایک جانتا اور سمجھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی برحق رسول مانتا اور تسلیم کرتا ہو، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو، اس کے عمل سے یہ چیز ثابت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات انسانوں کو دیے ہیں، دراصل وہی احکامات، وہی ہدایات تمام انسانوں کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ اگر یہ صفت کسی شخص کے اندر ہے تو وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ پھر اس ایمان والے کی کوئی حرکت، کوئی نقل، کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ پھر وہ شخص اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس معاملے میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی نے مجھے کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ ایک ایک لمحہ، اس کا دن، اس کی رات، اس کا جینا، اس کا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی عبادت، اس کے معاملات سب اللہ کی، رسول اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ اپنے نفس کی خواہشات کے دھارے میں وہ نہیں بہتا۔ اگر یہ صفت اور یہ خوبی کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ چاہے رات کی تاریکی میں ہو یا کسی جنگل کی اندھیری اور ویرانی تنہائیوں میں ہو، حتی الامکان اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس عمل کی بنیاد پر مجھے کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا پڑ جائے۔ ایک ایمان والے کے اندر بہت سی خوبیاں، اچھائیاں جو ہونی چاہیے، ان میں سے مجموعی طور پر 5 صفات ایسی ہیں، 5 علامتیں اور بنیادی خوبیاں ایسی ہیں، بنیادی 5 احکام ایسے ہیں کہ جن پر ہر ایمان والے کو مکمل توجہ دینی ہے۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک صفت، کوئی ایک خوبی، کوئی ایک حکم بھی کمزور رہ گیا اور اس پر عمل کمزور کسی ایمان والے کا رہ گیا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پہلی جو خوبی اور پہلا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر ہر مومن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدہ۔ پہلی چیز عقیدہ، دوسری چیز عبادت، تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز معاشرت یعنی سماجی زندگی، اور 5ویں چیز اخلاق۔ یہ 5 چیزیں، عقیدہ، عبادت، معاملات، سماجی زندگی اور اخلاق، یہ 5 بنیادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکام ہیں کہ ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ ان 5 کو وہ درست رکھے اور ہر وقت یہ کوشش کرے کہ میری زندگی کا کوئی عمل ان 5 خوبیوں، 5 احکامات میں کسی کمزوری کا سبب نہ بن جائے، ورنہ میری تباہی اور میری ہلاکت میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہے گا۔ عقیدے کے تعلق سے ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کہتا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایات اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول دنیا میں اللہ نے جس زمانے، جس قوم، جس علاقے میں بھیجے، ان پر جو ہدایات اور جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے وہ ساری ہدایات اور احکامات برحق ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ ساتھ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہوں۔ اگر یہ چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے تمام انبیاء اور رسولوں پر جو ہدایات اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں ان سب کے تعلق سے یقین رکھنا کہ یہ سب برحق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا یقین کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ پختہ یقین اور مضبوط عقیدہ اس بات کا ہو۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس قسم کے لوگ عقیدے کے اعتبار سے اپنے رب کی طرف سے مکمل ہدایت پر چل رہے ہیں، دراصل یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کریں گے۔ تو یہ پہلا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہر انسان سے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، خاص طور پر اس شخص سے جو اللہ کو مانتا ہو، یقین رکھتا ہو، جو مومن کہلاتا ہو، کہ وہ اپنے عقیدے کو اس سانچے میں ڈھالے، تب اس کا عقیدہ معتبر اور مضبوط ہوگا۔ دوسری چیز، ایک ایمان والے کے لیے جو دوسرا حکم جس پر توجہ دینے کی ضرورت وہ ہے اس کی عبادات۔ عبادت کا جو یہ چیپٹر ہے یہ صرف روزے اور نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب اگر مفہوم سمجھا جائے تو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کا نام عبادت ہے۔ نماز ہے، دن 24 گھنٹے میں 5 وقت، یہ ایک ٹریننگ ہے، بار بار یاد دہانی کرانا ہے کہ تم اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں مہینے بھر کے، وہ ایک ٹریننگ ہے کہ تم کو سال بھر اسی انداز سے رہنا ہے۔ یہ جو بنیادی احکامات جو عبادت کی شکل میں ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ دراصل کچھ ایسی بنیادی علامتیں ہیں جن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کو اور ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، کہ ایک ایمان والے بندے کی صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ عبادت جو لوگ کرتے ہیں خاص طور پر وہ اس بات کا دھیان رکھیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیابی ان ایمان والوں کے قدم چومے گی جو خاص طور پر اپنی نماز جیسی بنیادی اور اہم عبادت میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان پر طاری رہتا ہے، پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ پوری توجہ اور آداب اور جو قرآن اور حدیث میں نماز کے تعلق سے جو احکامات رسول اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک بندہ اپنے رب کے سامنے یہ تصور کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ضرور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ عبادت کرے، نماز پڑھے، ایسے لوگوں کی نماز اگر کسی کو میسر ہو جائے تو کامیابی اس قسم کے لوگوں کے قدم چومے گی۔ یہ قرآن کا صاف اعلان۔ اور جب کوئی انسان اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، اسلام کے دوسرے احکامات پر یہ سوچ کر عمل کرنے لگے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں خوف اللہ کا ہو، میرے ذہن میں اللہ کا خوف سوار ہو، پورا مکمل توجہ میری اپنی عبادت پر لگی ہو، اس نیت اور اس توجہ کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ کوئی آدمی اگر عبادت کرے تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا میں نہ وہ کسی سے ڈرے گا، پھر وہ نہ کسی کے سامنے جھکے گا، نہ وہ کسی دوسرے سے مدد مانگے گا، پھر تو اس کا مدد مانگنا اللہ سے، جھکنا اللہ کے سامنے، ڈرنا اللہ سے، یہ ساری خوبیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی اگر یہ عبادت والا چیپٹر درست ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے خاص طور پر معاملات کے متعلق، کہ معاملات اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، دنیا میں انسان بستے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا ہر انسان وہ یہ طے کر لے کہ نہیں بس مجھے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی رہ کر زندگی گزارنی ہے، باقی لوگوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، نہ مجھے کوئی چیز بیچنی ہے، نہ مجھے کوئی چیز خریدنی ہے، بس میں اپنی میں مگن ہوں۔ ظاہر ہے ایسے تو زندگی نہیں گزرتی۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تو ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے، ایک دوسرے سے معاملات ہوتے ہیں، کسی کو کچھ بیچنا ہوتا ہے، کسی سے خریدنا ہوتا ہے، اور تمام مختلف معاملات ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو پائے جاتے ہیں، ہم سب ان سے واقف ہیں، ہم سب کا صبح و شام رات دن ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو معاملات کی صفائی
کہ ایک انسان اگر کوئی شخص کچھ بیچ رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میں نے دھوکہ دے دیا، اگر میں نے اپنے مال میں ملاوٹ کر دی، اگر میں نے اپنے مال کے کسی عیب کو چھپایا تو وقتی طور پر تو میں دنیا کا کچھ نفع کما لوں گا، لیکن آخرت میں مجھے ان سب کا حساب دینا پڑے گا، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر میں کیا جواب دوں گا۔ اس بات کا احساس اگر پیدا ہو جائے تو معاملات کی دنیا سدھر جائے گی۔ قرآن کہتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کا پورا خیال رکھتے ہیں، اپنے کیے ہوئے معاہدوں کا، وعدوں کا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی امانت پیسے کی شکل میں اگر کسی کے پاس رکھوائی جائے تو رکھنے والا یہ سمجھ کر رکھتا ہے کہ آپ قابل اطمینان ہیں، آپ بھروسے مند ہیں، آپ میری یہ امانت وقت پر مجھے بعینی ہی ویسے ہی واپس کر دیں گے، اس میں کسی قسم کی آپ کوئی دھوکہ دھڑی یا کوئی دھوکے بازی آپ نہیں کریں گے۔ یہ امانت کی ادائیگی چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، بعینی ہی اسی طرح اس دینے والے اور رکھنے والے کو واپس کی جائے۔ امانت کی یہ ادائیگی اگر کسی ذمہ داری کی شکل میں ہے کہ آپ کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کسی بھی جگہ پر اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے جو کام آپ کے ذمے کیا ہے، آپ کے حوالے کیا ہے، گویا وہ کام آپ کے ذمے امانت ہے، آپ اس کام کو مکمل طور پر ادا کریں، یہ آپ کی طرف سے امانت کی مکمل ادائیگی ہوگی۔ اگر کام میں آپ نے چوری کی، ٹال مٹول کی، یا کام کو آپ نے صحیح طور پر انجام نہیں دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خیانت کی، اس کے نتیجے میں جو تنخواہ اور جو وہاں سے پیسہ آپ کو ملنا ہے اس کا استعمال آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امانت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات آپ کو راز کی کوئی بات بتا دی، آپ کا کوئی اپنا ہے، بڑا خاص دوست ہے، آپ کو اپنا سمجھتا ہے، اس نے کوئی اپنی ایسی اہم گھریلو یا اپنی زندگی سے متعلق کوئی بڑی راز کی بات آپ سے کہہ دی کہ بھائی آپ کو میں بہت ہی اپنے لیے خیرخواہ اور ہمدرد سمجھتا ہوں، میرے دل کا یہ بوجھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ اس نے وہ بات آپ کے سامنے راز کی بیان کر دی، یہ سمجھ کر کہ آپ بھروسے مند ہیں، آپ کوئی اچھا مشورہ دیں گے یا کم از کم اس شخص کے عیب کو آپ چھپا لیں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اس کے راز کو فاش کر دیا، ظاہر کر دیا، اس کے عیب کو سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، یہ آپ نے خیانت کی، اللہ کے سامنے جا کر آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر معاملات سے متعلق ہیں، بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان اگر عمل کرنے لگے تو معاملات کا جو چیپٹر ہمارا ہے وہ بالکل کلیئر اور صاف ہو جائے گا۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہر شخص کو کہ عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں اگر تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا بندے کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس سے توبہ کرا کے اس گناہ کو معاف کرا کے بات ختم کر دے۔ لیکن جو معاملات کا تعلق ہوتا ہے وہ حقوق عباد سے ہوتا ہے، بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی، آپ نے اگر جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، خیانت کی، راز فاش کر دیا، امانت میں خیانت کر دی، اپنے کام میں ٹال مٹول کر کے آپ نے پیسہ پورا وصول کیا، اس قسم کے کام اگر آپ نے کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے امانت میں وہ خیانت کی ہے اور بندے کے حقوق کو آپ نے ناجائز طور پر اس کو ہڑپ لیا ہے، اس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب جب تک یہ بندہ جس سے آپ کا حق متعلق ہے جب تک یہ معاف نہ کر دے، اللہ کی طرف سے اس عمل کی معافی نہیں۔ اس لیے اس چیپٹر پر بڑا دھیان دینے کی، بڑی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے وہ ہے معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ سماجی زندگی۔ مثلا آپ ہیں، آپ کا گھر ہے، بغل میں پڑوسی ہے، ادھر بھی پڑوسی ہے، سامنے بھی پڑوسی ہے، پیچھے بھی کچھ لوگ آپ کے گھر کے رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ گھر میں آنا جانا، شادی بیاہ، خوشی غمی، سب میں شرکت آپ کو کرنی ہے، ان کو کرنی ہے۔ یہ جو زندگی گزارنے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو سماجی زندگی، معاشرت کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک مسلمان کی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہ نکلے،
ایک مسلمان کی زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ کسی دوسرے کے تعلق سے نہ نکلے جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو۔ ایک مسلمان کا مزاج ایسا غرور پسند مزاج اور ایک تکبرانہ مزاج، گھمنڈانہ مزاج نہ ہو، بلکہ ایک مسلمان کا مزاج نرم ہو، اس کے اندر برداشت کی طاقت ہو، اس کے اندر دوسروں کے لیے مہربانی کا جذبہ ہو، دوسرے کے لیے خیر خواہی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایمان والا، صحیح سلامت ایمان والا وہ ہے جس شخص کے تعلق سے دوسرے لوگ اپنی جان و مال کے تعلق سے وہ خطرہ محسوس نہ کرتے ہوں۔ آپ کے بغل میں، ہمارے پڑوس میں کوئی آدمی رہتا ہے تو وہ ہمارے تعلق سے وہ یہ اس خطرے میں نہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مال کو یہ نقصان پہنچا دے، میری جان کو نقصان پہنچا دیں، اور کہیں میری عزت کو یہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس قسم کا خطرہ سماج میں کسی سے کسی کو نہ ہو، تب تو سب مومن ہیں۔ اور اگر سب آپس میں ایک دوسرے سے یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ میری عزت کو داغدار کیا جا سکتا ہے، میرے مال پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے، میری جان کو اس سماج میں، اس سوسائٹی میں خطرہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا سماج کرپٹ ہے اور کوئی بھی شخص مکمل ایمان کے دائرے میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اس چیز کا خاص دھیان رکھنا چاہیے، اس کی توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس کا خیال کر لیں تو ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو پانچویں اور آخری چیز ہے ایک ایمان والے کو جس پر توجہ دینی ہے، وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے اچھے اخلاق۔ یہ چیپٹر ایسا ہے کہ اس میں تو ذرا کوئی ملے گا ایسا جو اس ترازو پر مکمل طور پر فٹ بیٹھ جائے، اکا دکا کوئی ملے گا۔ اخلاقی اعتبار سے اس وقت تک تو ہم بہت اچھے ہیں جب تک، اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے اس وقت ہیں جب تک آپ ہماری عزت کریں، ہم سے جھک کر اور نرمی سے ملیں اور ہمارا بڑا خیال کریں، تب تک تو ہمارے اخلاق آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کی طرف سے ہم نے کوئی مخالف رائے دیکھی، کوئی ہمارے رائے اور ہمارے فیصلے اور ہماری نقل و حرکت کے خلاف آپ نے کوئی رائے دے دی کہ نہیں آپ کا یہ قدم ٹھیک نہیں، آپ کی یہ رائے ٹھیک نہیں، آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، بس فوراً تیور چڑھ گئے اور ہم نے فوراً اخلاق کا جنازہ نکال دیا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک درندہ بھی کسی درندے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوگا۔ یہ جو چیپٹر ہے اخلاق کا، یہی وہ طاقتور اور بہت ہی مؤثر ہتھیار رہا ہے اسلام کی تاریخ میں، جس نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر کے سینکڑوں سال تک لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ یہ وہ اخلاقی جوہر ہے جو بظاہر اس کی کمی ہم سب میں نظر آتی ہے، اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو، تم میں کامل اور مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تم میں کامل اور مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہو، چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہو، ایسی نرمی اس کے مزاج میں ہو کہ لوگ اس سے ملیں تو خوش ہو جائیں۔ ایسے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوں تب اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ یہ وہ بنیادی احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ عقیدے سے متعلق، عبادت سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت یعنی سماجی زندگی سے متعلق، اخلاق سے متعلق، یہ 5 بنیادی اسلام کی یہ وہ خوبیاں ہیں کہ اس پر ہر بندے مومن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر یقین اور ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی کم از کم ان 5 شعبوں کے اندر بہترین ہونی چاہیے۔ اگر ہے تب وہ اللہ کا بندہ صحیح معنی میں مومن ہے، اگر کہیں پر کمزوری ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم